اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وبفضل الله تعالى. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ آج آپ کے سامنے بیان کرنے کا موقع میسر آ رہا ہے. اگر آپ لوگ قریب قریب ہو جائیں ایسے تو آسانی ہو جائے گی میرے لیے. آگے آ جائیں گے. رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ جو اللہ نے ہمیں نصیب کیا بڑا برکتوں والا، بڑی عظمتوں والا، بڑی شانوں والا یہ مہینہ ہے جو کہ بالکل اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے. اسی حوالے سے سب سے پہلے جو آپ سے گزارش ہے وہ یہ کہ آپ نے بھی اور میں نے بھی سب سے پہلے دو کام کرنے ہیں. پہلا کام شکر کرنا ہے، دوسرا کام فکر کرنی ہے. کون کون سے دو کام کرنے ہیں جی؟ شکر کرنا ہے اور فکر کرنی ہے. شکر کس بات کا کہ اس دنیا کے اندر تقریباً 8 ارب کے قریب انسان موجود ہیں. ان میں سے تقریباً 1.5 یا 2.25 ارب مسلمان موجود ہیں. ان 1.5 ارب لوگوں میں سے اللہ رب العزت نے چند کروڑ کو ہی اللہ قبول کرتے ہیں اور وہی مساجد کی طرف آتے ہیں. مسلمان تو کئی سارے ہیں. اب یہاں دیکھ لیں کہ یہ جن کو اللہ نے قبول کیا وہ یہاں آئے بیٹھے ہیں مسجد کے اندر. تو سب سے پہلے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے مسجد کے اندر آنے کی اجازت دی. تیری اجازت کے ساتھ ہم نے تیرے قرآن کو سنا، تیرے قرآن کو پڑھا اور تیرے ہی توفیق کے ساتھ، تیری عنایت کردہ مدد کے ساتھ ہم نے آج اپنے 27 روزے بھی مکمل کر لیے. سب سے پہلے شکر ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. دوسری بات ہم نے فکر کرنی ہے. فکر اس بات کی کہ جو ٹوٹی پھوٹی محنت ہم نے کی ہے
راتوں کو گھنٹہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہم نے کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کی یا سنی۔ دوسری بات کہ ہم سارا دن بھوکے پیاسے رہے، فکر اس بات کی کرنی ہے کہ یا اللہ تو ہماری ان کی گئی عبادات کو قبول فرما لے۔ اس بات کی ہم نے کیا کرنی ہے؟ فکر کرنی ہے۔ تو ان دو باتوں کو ان کے اوپر آپ نے بھی عمل کرنا ہے، میں نے بھی انشاءاللہ عمل کرنا ہے۔ رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ جس بارے کے اندر مشہور ہے کہ یہ عشرہ جہنم سے نجات کا ہے، ویسے تو پورے کا پورا مہینہ ہی اللہ رب العزت کے سامنے انسان گڑ گڑاتا رہے، پورے کا پورا مہینہ ہی انسان جہنم سے نجات مانگتا رہے کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اسی طرح پورے کا پورا مہینہ رمضان المبارک کا یہ رحمت کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو اللہ رب العزت آسمان کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ دوسری روایت کے اندر کہ اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اللہ رب العزت رحمت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ تو یہ پورے کا پورا مہینہ ہی رحمتوں والا مہینہ ہے، پورے کا پورا مہینہ ہی مغفرت والا مہینہ ہے، پورے کا پورا مہینہ ہی رب تعالی سے دعا کرنے کا مہینہ ہے کہ اے اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو اسی حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں گا۔ میں کوئی خطیب نہیں ہوں، عام سا طالب علم ہوں، چند ایک باتیں صرف آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، کہ جتنے بھی بنی آدم ہیں یہ خطا کار ہیں، ہر انسان خطا کا پتلا ہے، اس نے غلطی لازماً کرنی ہے، انسان ہے، کمزور ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ نے بنائی انسان کو کس چیز سے ہے؟ کمزوری سے۔ تو انسان کے اندر بڑی کمزوریاں ہیں، تو ہر بنی آدم کیا ہے؟ خطا کار ہے۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ تَوَّابُونَ، سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو جیسے ہی خطا کرے فوراً اللہ سے معافی مانگ لے، جو جیسے خطا کرے فوراً کیا کرے؟ اللہ سے معافی مانگ لے۔ اب ذرا اللہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ اللہ ہم نے معافی کب مانگنی ہے؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ یہ آیت نمبر 17 ہے، سورۃ النساء، 4 پارہ۔ انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے سامنے ان لوگوں کی توبہ ہے، اللہ ان لوگوں کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ توبہ کہتے ہیں مائل ہونا، کسی کی طرف جھک جانا۔ انسان خطا کار ہے تو رب تعالیٰ کی طرف کیا کرنا ہے؟ جھکنا ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ، رب تعالیٰ کے سامنے ان لوگوں کی توبہ قبول کی جائے گی للذین یعملون السوء بجہالہ، جو کوئی عمل کر لیں برا عمل، بجہالۃ، نادانی کی حالت میں۔ انسان ہے، غلطی ہو گئی، نادانی کی حالت میں، بے وقوفی کی عالم میں آگے انسان کیا کر بیٹھتا ہے؟ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اب کیا کرے انسان؟ ثم یتوبون من قریب، جیسے گناہ ہوا فوراً اللہ سے معافی مانگ لے۔ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ نے انہی لوگوں کی توبہ کو قبول کر لینا ہے، اللہ نے انہی لوگوں کی توبہ کو کیا کرنا ہے؟ قبول کر لینا ہے۔ اب یہاں چھوٹا سا سوال، یہاں اللہ نے فرما دیا ثم یتوبون من قریب، انسان سے جیسے غلطی ہو فوراً معافی مانگ لے۔ اب ایک بندے نے گناہ کیا 18-20 سال کی عمر میں، اب اس کی عمر ہو گئی 40 سال 50 سال، اب اس کا قریب تو نہیں ہے گناہ،
30-35 سال پرانا اس کا گناہ ہے، اب اس کے لیے کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے تسلی دی، کیا فرمایا؟ لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے جو برے عمل کرتے ہیں، لیکن کب توبہ نہیں ہے؟ حتی اذا حضر احدهم الموت، جب انسان پر موت آن پڑے اس وقت کوئی توبہ نہیں ہے۔ جب انسان پر موت آئے، قال انی تبت الآن، اس وقت کہہ رہا ہو کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، نہیں، اس وقت کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، ایسے لوگوں کی بھی کوئی توبہ نہیں ہے جو کفر کی حالت کے اندر مر گئے۔ اب یہاں اس آیت سے کیا بات سمجھ کے اندر آ گئی کہ انسان کی کب تک توبہ قبول ہونی ہے؟ جب تک انسان کے اوپر موت نہ آن پڑے، چاہے جتنا پرانا ہی گناہ کیوں نہ ہو، وہ قریب ہی ہے۔ کیوں؟ ابھی تک انسان موت تک نہیں پہنچا، تو موت آنے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ توبہ کر لینی ہے۔ اب جتنے ہم ادھر بیٹھے ہیں، ہم میں سے کسی کو پتہ ہے کہ میں نے کب مرنا ہے؟ کسی کو اپنا پتہ ہو کہ میں نے سال بعد، 2 سال بعد، 10 سال بعد، ایک دن کا، ایک لحظے کا بھی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت 21ویں پارے کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ سورۃ لقمان 21ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی ایک نفس کو اپنے کل کے بارے میں بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کل میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ تو اپنا ہر دن، اپنا ہر وقت، ہر گھنٹہ، ہر منٹ اپنا کیا سمجھے انسان؟ آخری سمجھے۔ جتنے گناہ کیے ہیں، یا اللہ تو معاف فرمانے والا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہر انسان کیا کرتا رہے؟ توبہ کرتا رہے۔ توبہ کے لیے چند ایک شرائط ہیں، بڑی آسان سی شرائط ہیں۔ شرائط کیا ہے؟ کہ انسان جب گناہ کرتا ہے اور توبہ کی طرف آ جائے تو انسان توبہ کے لیے سب سے پہلا کام یہ کرے کہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لے، یا اللہ ہاں واقعی مجھ سے گناہ ہوا ہے، واقعی مجھ سے کیا ہوا ہے؟ گناہ ہوا ہے۔ دوسرا کام انسان یہ کرے کہ اس گناہ سے انسان رک جائے، اس گناہ کے اندر دوبارہ انسان پڑنے کی کوشش بھی نہ کرے۔ تیسرا کام انسان یہ کرے جتنا اس کے اندر مبتلا ہو چکا ہے اس سے باہر آنے کی کوشش کرے۔ چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں استغفار کرنا ہے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو تو کیا کر؟ معاف فرما۔ عام سادہ سی مثال لے لیں، جیسے آج بھی بارش ہوئی، کہیں نہ کہیں کیچڑ وغیرہ پڑا ہوا ہوگا، تو کسی نہ کسی کے اندر پاؤں چلا جائے، ایک پاؤں کیچڑ کے اندر آ جائے، تو وہ عقل مند انسان کیا کرتا ہے؟ دوسرا پاؤں بھی کیچڑ میں ڈال دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ دوسرے پاؤں کو اپنا سنبھال لیتا ہے اور پہلے پاؤں کو بھی نکالنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو گندگی کے اندر پڑ چکا ہے میں وہ اپنا پہلا پاؤں بھی پیچھے کھینچ لوں، پہلا پاؤں بھی میں اپنا کیا کر لوں؟ اس کو پیچھے کھینچ لوں تاکہ میرے اوپر گندگی زیادہ پڑ نہ جائے۔ اور پاؤں پیچھے کھینچنے کے بعد انسان پھر اگلا کام کیا کرتا ہے؟ اس کو صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو گناہ کی بھی یہی کچھ مثال ہے کہ انسان کا اگر ایک قدم گناہ کے اندر آ چکا ہے تو کوشش یہ کرنی ہے کہ دوسرا قدم میرا گناہ کی طرف نہ بڑھ کر جائے، اور جو قدم میرا گناہ کی طرف آ گیا ہے اب اس قدم کو بھی میں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کر کے میں نے اس کو صاف کر لینا ہے۔ استغفار کر کے کیا کرنا ہے؟ صاف کر لینا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سچی توبہ۔ یہ جب انسان 4 کام کر لے گا نا، پہلا انسان کیا کرے گا؟ گناہ کو گناہ سمجھے گا، دوسرا گناہ سے رک جائے گا، تیسرا اس گناہ سے پیچھے آنے کی کوشش کرے گا، چوتھا استغفار کرے گا۔ جب یہ انسان سارے کام کرنے لگ جائے گا، ان تمام کاموں کو کہتے ہیں سچی توبہ۔ اس کو اللہ رب العزت نے پھر 28ویں پارے کے اندر بیان کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ ایمان والو تم نے کیا کرنا ہے؟ آیت نمبر 8 ہے سورۃ تحریم 28واں پارہ۔ ایمان والو توبہ کرو اللہ سے، اللہ کے سامنے معافیاں مانگو۔ یہ معافی نہیں کہ انسان یہ کہے کہ میں معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، نہیں، توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرنی ہے۔ صرف زبان سے توبہ کی رٹ نہیں لگانی، بلکہ اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے کہ جو گناہ مجھ سے ہو گئے ہیں میں نے ان سے پیچھے ہٹنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ پھر رب تعالیٰ نے کچھ انعامات بھی تذکرہ فرمائے ہیں کہ جو سچی توبہ کرے گا، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، جو سچی توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔
اس سے بہترین اور کیا اجر ہو کہ انسان کے تمام گناہ ہی معاف ہو جائیں، اس سے بڑا اور کوئی اجر نہیں ہو سکتا۔ ہماری کامیابی اسی چیز کے اندر ہے کہ ہم گناہوں سے کیا ہو جائیں، بچ جائیں، یا ہمارے ذمہ سے گناہ ہٹ جائیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند ایک مثالیں دے کر سمجھایا۔ پہلی بات کہ جب کوئی انسان توبہ کرتا ہے تو شیطان بڑا غصے میں آ جاتا ہے، بڑا وہ غمگین ہو جاتا ہے کہ میں نے اتنی کوشش کر کے، اتنی میں نے محنت کر کے، اتنی زیادہ اس کے اوپر محنت کی، یہ اس کو گناہ کی طرف لے کر آیا، اور آج یہ دیکھو جی توبہ کی طرف آ گیا۔ شیطان بڑا غمزدہ ہوتا ہے، ہائے میری ساری کی ساری محنت کے اوپر پانی پھر گیا، میری ساری کی ساری محنت کے اوپر پانی پھر گیا۔ اور دوسری طرف جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو بلواتے ہیں، اور فرشتوں میں بیٹھ کے اللہ فخر کرتے ہیں، دیکھو جس کے بارے میں تم کہتے تھے یہ زمین پر جا کے فتنہ فساد پھیلائے گا، آج دیکھو یہ میری بارگاہ کے اندر آ کے توبہ کر رہا ہے۔ فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ پہلے پارے کے اندر اللہ نے بیان کیا، فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ یا اللہ ہم شکوہ تو نہیں کر دے، صرف سوال ہی کر رہے ہیں کہ تو ان انسانوں کو پیدا کیوں کر رہا ہے، تو ان انسانوں کو کیوں پیدا، انہوں نے تو زمین پر جا کر فتنہ فساد پھیلانا ہے، ایک دوسرے کو انہوں نے جا کر قتل کر دینا ہے، فائدہ ان کو بنانے کا۔ یا اللہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ یہ آ کر تیری تسبیح کریں تو نحن نسبح بحمدک، ہم تیری تسبیح کر دیتے ہیں، ہم تیری تقدیسیں بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم اس بات کو نہیں جانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم کہ جب انسان توبہ کرتا ہے، جب انسان اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ فرشتوں میں بیٹھ کر بڑے فخر سے کہتے ہیں تم ان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ جا کر زمین پر برائیاں پھیلائیں گے، یہ جا کر زمین پر قتل و غارت کریں گے، آج دیکھو یہ میرے گھر پر آئے ہوئے ہیں، مجھ سے توبہ کر رہے ہیں، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ ایک اور مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی کہ اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ آپ نے مثال کے ساتھ سمجھایا صحابہ اکرام کو، فرمایا یوں سمجھ لو کہ ایک شخص ہے وہ سفر پر نکلا ہے، کیا ہے؟ سفر پر نکلا ہے، اونٹنی پر سوار ہے، تمام کا تمام جو اس کا ذات رائے جو سامان ہے وہ اس اونٹنی کے اوپر موجود ہے، کھانا پینا سب کچھ اسی کے اوپر موجود ہے۔ چلتے چلتے اس کا گزر ایک صحرا سے ہوتا ہے، صحرا میں چلتے چلتے تھکان ہو جاتی ہے، کہتا ہے چلو تھوڑی دیر آرام کروں، سفر سے انسان تھک جاتا ہے، آرام کرنے کے لیے اونٹنی سے نیچے اترتا ہے، وہیں پر جھاڑیوں کے ساتھ آرام کرنے لگ جاتا ہے۔ اب آرام کرتے کرتے اس کو کیا آ گئی؟ نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی۔ جب اچانک سے آنکھ کھلی کیا دیکھتا ہے؟ اونٹنی غائب ہے، جس اونٹنی کے اوپر سارا سامان ہے، پانی ہے، کھانا ہے، سب کچھ جس کے اوپر موجود ہے وہ غائب ہے۔ اب صحرا کے درمیان میں ہے، نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے، اب اس کو صرف موت نظر آ رہی ہے کہ اب میرے اوپر موت کا وقت آ پڑا ہے، نہ تو میں آگے جا سکتا ہوں، اتنی طاقت اور ہمت میرے پاس نہیں ہے کہ میں خود چل کر آگے چلا جاؤں، یہ اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ میں پیچھے واپس چلا جاؤں، درمیان میں آیا کھڑا ہوں۔ اب وہ تھکا ہارا بیچارہ پھر بیٹھ جاتا ہے، پھر اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، اچانک سے آنکھ کھلتی ہے، کیا دیکھتا ہے؟ سامنے پھر اونٹنی موجود ہے، سامنے اونٹنی آئی کھڑی ہے، ویسے ہی سارا سامان اس اونٹنی کے اوپر موجود ہے، اور خوشی کے عالم میں اس کی زبان سے نکل جاتا ہے اللہ عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ خوشی کے عالم میں اس کی زبان سے نکل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، اللہ اشد فرحا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کوئی انسان آتا ہے توبہ کرنے کے لیے، اللہ اس اونٹنی والے سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ صرف توبہ کرنے کے لیے انسان آئے تو صحیح نا، انسان اللہ کی رحمت کی طرف آئے تو صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ ایک بالش چل کے اللہ کی طرف آ جائے، اللہ کی رحمت اس کی طرف 2 بالش چل کے آتی ہے۔
اللہ کی رحمت اس کی طرف 2 بالش چل کے آتی ہے. کوئی بندہ اللہ کی طرف 1 گز چل کر آ جائے, اللہ کی رحمت 2 گز چل کے آتی ہے. اور کوئی شخص اللہ کی طرف چلتا چلا جائے, اللہ کی رحمت دوڑ کر استقبال کرتی ہے. صرف کمی ہمارے اندر ہے کہ ہم اللہ کی طرف جاتے نہیں ہیں, ہم اللہ کی طرف جاتے نہیں ہیں. اور آج ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ میری سنتا نہیں ہے, پتہ نہیں اللہ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا. اللہ کیا فرماتے ہیں, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. آیت نمبر 6 سورۃ انفطار ہے, آخری پارہ. یا ایھا الانسان, اے انسان, ما غرک بربک الکریم, تجھ کو تیرے رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ رب میری سنتا نہیں ہے. تجھ کو کس نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ وہ رب تیری نہیں سنتا. الذی خلقک, جس نے تجھے پیدا کیا, فسواک فعدلک, برابر برابر اور ٹھیک ٹھیک جس رب نے تجھے پیدا کیا. جب تو مانگنے کے قابل نہیں تھا اس وقت اس رب نے تجھے عطا کیا. تو ماں کے پیٹ کے اندر تھا تب تو مانگنے کے قابل بھی نہیں تھا, تب تجھے اس رب نے عطا کیا. انسان مانگنے کے قابل نہیں تھا, اللہ نے آنکھیں دے دی. انسان مانگنے کے قابل نہیں ہے, اللہ نے ہاتھ پاؤں دے دیے, اللہ نے زبان دے دی, اللہ نے دماغ دے دیا, ابھی تک مانگنے کے قابل نہیں ہوا. اب تو انسان مانگنے کے قابل ہے اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میری سنتا نہیں ہے. تجھ کو کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ تجھ کو کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ اور اللہ کی طرف سے کہ یہ اللہ میری سنتا نہیں ہے, یہ مایوس ہونا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے. یہ کن کا کام ہے؟ آئیے سورۃ یوسف کے اندر دیکھتے ہیں. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. آیت نمبر یہ 87 ہے, سورۃ یوسف 13واں پارہ. کہ لا تیأسوا من روح اللہ, اللہ سے نا امید نہیں ہونا. کیوں؟ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ سے نا امید تو وہ ہوتے ہیں جو کافر لوگ ہوں. مسلمان کبھی اللہ سے نا امید نہیں ہوتا. جتنا کیوں گنہگار نہ ہو انسان کو اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ, ان کا قاتل جو وحشی تھا, جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی سے قتل کیا. آپ جب شہید ہو گئے, شہید ہونے کے بعد اتنا سخت دل تھا کہ اس نے آپ کے چچا کے ناک مبارک کاٹ دیا, آپ کی آنکھ مبارک نکال دی, پورے کے پورے چہرے کو مسح کر دیا, پیٹ کو کاٹ دیا, اندر سے اعضاء نکال دیے. اتنا زیادہ ظلم کیا. اتنا زیادہ ظلم کرنے والا انسان ظاہری طور پر جس کی توبہ قبول نہیں ہونی چاہیے, یہی دیکھا جاتا ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہونی چاہیے. کچھ عرصے بعد پیغام بھیجتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ اب مجھے کچھ اسلام کی سمجھ آنے لگ گئی ہے, میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں, دین قبول کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ, کتنا بڑا سینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. فرمایا ٹھیک ہے اس کو لے آؤ, کام تو اس نے بڑا گندہ کیا تھا, لیکن آج وہ ایمان کی طرف آنا چاہتا ہے تو اس کو لے آؤ. اب وہ آگے سے کیا جواب دیتا ہے, میں دین کی طرف آ تو جاؤں لیکن قرآن کی ایک آیت مجھے اسلام کی طرف آنے سے روکتی ہے. قرآن کی ایک آیت مجھے اسلام کی طرف آنے سے روکتی ہے. کون سی آیت روکتی ہے؟ کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ساما. یہ آیت نمبر 68 ہے, سورۃ الفرقان 19واں پارہ. والذین لا يدعون, کہ اللہ کے ولی, اللہ کے ساتھی یا اللہ والے وہ لوگ ہوتے ہیں, لا يدعون مع اللہ, جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں پکارتے.
لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو وہ الہ نہیں مانتے۔ دوسری بات وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اللہ کے ساتھی، اللہ کے ولی یا اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں کہ جو کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، وَلَا يَزْنُونَ، اور نہ وہ بدکاری کرتے ہیں، ان چیزوں کے وہ قریب نہیں جاتے۔ اور جو کوئی من یفعل، جو کوئی ان چیزوں کے قریب چلا گیا تو یلقى اثاما، اس کے لیے پھر کیا ہے؟ جہنم کی ایک گھاٹی ہے، جہنم کی ایک وادی ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، پھر اللہ اس کے عذاب کو قیامت کے دن بڑھا دیں گے، دگنا کر دیں گے۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، ہمیشہ ہمیشہ وہ اس ذلت والے عذاب کے اندر رہے گا۔ اب وحشی نے یہ آیت بھیجی، یہ آیت اللہ نے کیا فرمایا؟ پہلی بات کہ لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کہ اللہ کا جو ولی ہے یا اللہ کا جو بندہ ہے وہ کون ہے؟ جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں پکارتا۔ میں نے تو شرک بھی کیا ہے، میں نے تو کیا کیا ہے؟ شرک بھی کیا ہے۔ دوسری بات کہ لا يقتلون النفس الذي حرم اللہ، کہ اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں جو کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، اور میں نے تو آپ کے چچا کو قتل کیا ہے۔ اور تیسری بات ولا یزنون، وہ لوگ بدکاری نہیں کرتے، اور میں نے تو بدکاری بھی کی ہے۔ اب یہ تو قرآن کے اندر آ گیا کہ اس بندے کی توبہ، یہ ایسے لوگ کیا ہوں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر سڑتے رہیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں اگلی آیت ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحیما۔ ہاں الا من تاب، سوائے اس کے جو اللہ کے سامنے گڑ گڑا لے، جو اللہ کے سامنے توبہ کر لے، وآمن وعمل صالحا، ایمان پر بھی آ جائے اور نیک عمل بھی کرنے لگ جائے۔ اب اللہ اس کو کون سے انعام سے نوازیں گے؟ بہت بڑی بات ہے۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیں گے۔ اللہ اس کے گناہ کو کیا کریں گے؟ یبدل اللہ تبدیل کر دیں گے اس کے گناہوں کو، کس کے اندر؟ نیکیوں کے اندر۔ کان اللہ غفور الرحیم، اللہ کی طرف آؤ تو صحیح رہا۔ اللہ سے نا امید نہیں ہونا۔ جو مسلمان ہے، جو مومن ہے، جو موحد ہے، وہ کبھی اللہ سے نا امید نہیں ہوتا۔ اور اللہ نے خود فرما دیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ سورۃ الزمر ہے، آیت نمبر 53 ہے، 24واں پارہ۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا، کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا۔ جتنے انسان گناہ کرتا چلا آئے، جتنے زیادہ انسان گناہ کرتا چلا آئے، ایک دفعہ اللہ سے کہہ لے کہ یا اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، تو میرے گناہوں کو معاف فرما، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنے انسان گناہ کر لے گا؟ آسمان تک لگا لے گا۔ کتنے انسان گناہ کر لے گا؟ جتنے زیادہ انسان گناہ کر لے، صرف ایک دفعہ اللہ کو کہنے کی دیر ہے یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے، اللہ نے معاف کر دینا ہے۔ اور معافی مانگنا، توبہ کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں سے بھی ایک سنت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن کے اندر 70 سے 100 مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے۔ آج ہم کتنی دفعہ کرتے ہیں؟ مہینے میں، سال میں کوئی ایک آدھ دفعہ، بڑی مشکل سے۔ حالانکہ ہمارا ایمان ہے، ہم سب کا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گناہ ہونا تو دور کی بات ہے، اللہ نبیوں کے دل کے اندر گناہ کا ارادہ بھی نہیں آنے دیتے۔ اس کے باوجود بھی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70 سے 100 مرتبہ دن میں استغفار کر رہے ہیں، اور ہم جن کے گناہوں کی لمبی فہرستیں ہیں، لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں ہمارے گناہوں کی، اور ہم اللہ کی طرف آنے کو راضی نہیں ہیں۔ جس رب نے ہمیں اتنا نوازا، صرف شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اپنی شکل کو دیکھ لے کہ میرے رب نے مجھے کتنا نوازا۔ اللہ قسمیں کھا رہے ہیں کہ میں نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، 4 قسمیں کھانے کے بعد اللہ فرما رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ 4 قسمیں کھانے کے بعد اللہ فرما رہے ہیں میں نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، اور ہم بے پرواہ ہو کر پھرتے رہیں۔ اور اللہ رب العزت نے سورۃ العادیات آخری پارے کے اندر فرمایا کہ انسان دیکھ لے، اللہ نے وہاں مثال ذکر کی گھوڑوں کی، وہ گھوڑے جو مجاہدین کے پاس گھوڑے ہوتے ہیں نا، کہ ان گھوڑوں کی اللہ نے مثال ذکر کی کہ وہ گھوڑے ایسے گھوڑے ہیں کہ ان کو وہ اپنا مالک جو کھلاتا پلاتا ہے اس کے کہنے پر وہ جہاد کے میدان کے اندر اتر پڑتے ہیں۔ وہاں چاہے تیر چل رہے ہوں، چاہے وہاں تلواریں چل رہی ہوں، جو کچھ بھی ہو رہا ہو، گھوڑا اپنے مالک کا حکم مانتے ہوئے وہاں جنگ کے میدان کے اندر چل پڑتا ہے، دوڑ پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس کے مالک نے اس کو کہا ہے، وہی اس کو کھلاتا پلاتا ہے۔ رب کیا فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جس کو میں نے اتنی زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے، اور جب میرے گھر سے آواز آ جائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور وہ کہے نہیں میں نے ابھی فلاں کام کرنا ہے، ادھر بعد میں جاؤں گا۔ کتنا بے وفا انسان ہے کہ جس رب نے اتنی زیادہ نعمتوں سے نوازا اس کی یہ حالات ہیں۔ اور یاد رکھیں نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، مستقل نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ صرف ایک مثال، سورۃ المدثر آخری 29ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، جنتیوں اور جہنمیوں کے آپس کے اندر بات چیت کو اللہ نے کئی جگہ بیان کیا ہے۔ اس جگہ پر بھی فرمایا فی جنات یتسالون، جو جنتی لوگ ہیں وہ سوال کر رہے ہیں عن المجرمین، مجرم لوگوں سے سوال کر رہے ہیں۔ مجرم کون؟ جو جہنمی لوگ ہیں ان سے سوال کر رہے ہیں ما سلککم فی سقر، تمہارے کون سے ایسے اعمال تھے، تمہاری کون سی ایسی باتیں تھیں، تمہارے کون سے ایسے افعال تھے کہ جس کی وجہ سے آج تم اس جہنم میں آن پہنچے ہو۔ ان کا جواب سنیے گا، پہلا جواب وہ کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ جب کوئی ہمیں کہتا کہ نماز کی طرف آ جاؤ، ہم کہتے ہیں نہیں، پہلے دنیا کا فلاں میں کام کر لوں، پہلے میں فلاں کام کر لوں، بعد میں نماز پڑھ لوں گا۔ اور نمازیں رہتی چلی گئیں، کوئی پتہ نہیں چلا، یہاں تک کہ حتی آتانا الیقین، میرے اوپر موت آ گئی، نمازیں میری ویسے ہی رہتی گئیں۔ تو رب تعالیٰ نے اتنے زیادہ احسانات کیے ہیں، اس رب تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا۔ مجھے آدھے گھنٹے کا کہا گیا تھا اور ٹائم مکمل ہو گیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت یہ جو میرا آنا ہے آپ لوگوں کو سننا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما، یا اللہ رمضان کے روزے رکھنا یا اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما، یا اللہ ہمارا راتوں کو کھڑا ہونا خالصتاً تیری رضا کے لیے ہے، یا اللہ ہمارا پڑھنا پڑھانا سننا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين.
اللہ